آج کی ہماری کہانی ہے بادشاہ کے جوتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو ایک نہایت خوشحال سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی سلطنت کے چند دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے گیا۔ چند روز بعد جب وہ اپنے محل میں واپس آیا تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلوایا اور کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اتنا لمبا سفر کرنا پڑا ہے۔ کئی جگہوں پر مجھے پیدل بھی چلنا پڑا اور راستے بھی پتھریلے اور ناہموار تھے۔ میرے پیروں میں شدید درد اٹھنے لگا ہے، میرے تلوے رگڑے گئے ہیں اور کئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے زخم بھی پڑ گئے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اپنی مملکت کے سارے راستوں کو چمڑے سے ڈھانپ دوں تاکہ میری رعایا کو ایسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر اعظم تھوڑی دیر کو تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ شاہی حکم تھا، وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر بادشاہ کے اس حکم پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر اس کے لیے بہت سخت سزا ہوگی، اور اگر عمل درآمد کیا جائے تو اس کے لیے ہزاروں جانوروں کی کھالیں اور بہت سا پیسہ چاہیے، اور اس سے سلطنت کے خزانے پر بوجھ پڑے گا، اور یہ کچھ فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ کھالیں چند دن کام کریں گی، پھر پھٹ پھٹ آ جائیں گی اور راستے ویسے کے ویسے ہی پتھریلے رہ جائیں گے۔ تو اس مسئلے کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وزیر اعظم نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنے والے ہو، مجھے بھی علم ہے کہ اس کام میں محنت لگے گی، اس کام میں بہت سا وقت بھی لگے گا، بہت سا پیسہ خرچ ہوگا اور بہت محنت لگے گی، لیکن پیروں کو راستے کی سختی سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، پوری مملکت کی شاہراہوں، راستوں، پلوں اور پگڈنڈیوں کو چمڑے سے ڈھانپنے کے بجائے اگر ہم اپنے پیروں پر چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ڈھانپ لیں تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ بادشاہ وزیر اعظم کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا، اگر میں اپنے پاؤں پر چمڑے کے ٹکڑے چڑھا لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وزیر اعظم نے کہا، گستاخی معاف بادشاہ معظم، دنیا کے راستے ہمیشہ سے یوں ہی رہے ہیں اور یوں ہی رہیں گے۔ انہیں دھوپ میں بھی جلنا پڑتا ہے، بارش میں بھیگنا پڑتا ہے، سردی میں ٹھٹرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات برف اور اولوں کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ اگر ان میں سختی نہیں ہوگی تو یہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی سختی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر ان سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ انہیں بدلنے کے بجائے ہم خود میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے خود کو محفوظ کر لیں۔ خدا نے دنیا کو ایسا بنایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تو پوشیدہ ہے، اور دنیا کو بدلنے سے بہتر ہے ہم خود کو تھوڑا سا بدل لیں۔ وزیر اعظم کی بات سن کر بادشاہ تھوڑی دیر کو سوچ میں پڑ گیا۔ بات اگر صحیح ہو اور صحیح طریقے سے کہی جائے تو دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں بھی اپنے وزیر اعظم کی بات آ گئی، اور اس نے ایک ماہر کاریگر کو بلوایا اور اسے اپنے پیروں کے مطابق چمڑے کے غلاف بنوائے۔ بادشاہ کہ دیکھا دیکھی اس کے درباری بھی ایسے ہی غلاف پہننے لگے۔ درباریوں سے فیشن اس کے خادموں میں آیا، خادموں کو دیکھ کر آیا کہ دوسرے لوگ بھی ایسے غلاف استعمال کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ غلافوں میں تبدیلیاں آتی گئیں، انہیں مضبوطی سے باندھنے کے لیے ان میں تسمے، فیتے لگائے گئے، تلووں کو اچھی طرح محفوظ رکھنے کے ٹھوس تلے بنائے گئے، گرمیوں کے لحاظ سے انہیں ہوادار بنایا گیا، سردیوں کے لحاظ سے انہیں ڈھکا ہوا بنایا جانے لگا، اور یہ طور طریقہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ تو وہ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ اور سبق دینے والی کہانی تھی۔ اس سے ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کچھ لوگ جو پوری دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات اگر ہم اپنے آپ میں چھوٹی سی ایک تبدیلی پیدا کر لیں تو پوری دنیا آہستہ آہستہ خود بخود بدل جاتی ہے، اور انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہونا چاہیے۔ اگلی کہانی کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔